ایسے دار کو بولو دیکھیں کتنی ہمارے اندر خوب ہے قرآن سیکھنے کی، نبی کا دین سیکھنے کی. آپ کے پاس 2.25 سال ہو گئے، کتنے ہمارے نمازی آپ ان ساتھیوں کے علاوہ کون سا اضافی ساتھی آیا ہے؟ کتنا قرآن سیکھنے کی ہمارے اندر شوق ہے کہ مجھے آ کر اٹھائیں، استادی آؤ ہمیں قرآن سکھاؤ. کتنے بندے ہیں، کتنے نوجوان اٹھے ہیں جس نے آ کر مجھے آدھی رات کو جگایا ہو، دن کو جگایا ہو کہ استادی ہمیں قرآن سکھاؤ. ہے کتنے؟ ارے بھائیو قرآن میں تو بڑے واضح احکام دیتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو اپنے پر حرام مت قرار دو. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند. یہ حلت اور حرمت کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. کسی چیز کو حلال قرار دینے کا اور کسی کو حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. تو جب تم ایک اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے پر حرام قرار دو گے تو کیا کر دیں؟ حد کراس کر لیا، حد کو پار کر دیا. وَقُلُوا، پھر دوبارہ اللہ حکم دے رہے ہیں وہ دوسرے رخ سے، دوسرے انداز سے. پہلے منفی پہلو بیان کیے، اب مثبت پہلو. وَقُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے، رزقکم، جو تمہیں دیا ہے. کس نے؟ اللہ نے دیا ہے. اور میرے اور آپ کی کاریگری نہیں ہے، میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم، یہ ہاتھ، جس ہاتھ سے میں اور آپ کما رہے ہیں، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ آنکھ، جس آنکھ کے ذریعے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ دماغ، جس دماغ کے ذریعے سوچ کر ہم سارے کام کر رہے ہیں، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ زبان، جس زبان کو استعمال کر کے باجوہ صاحب ہم سارے کام کر رہے ہیں، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ ہے مما رزقکم اللہ، مما رزقکم اللہ. آج میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے خود کمایا ہے، یہ میری محنت ہے، میری کاریگری ہے، میں نے یہ کیا، میں کیا ہوں؟ میں کون؟ یہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر میرا اللہ، میرا اور آپ کا رب اس ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت سلب کر لے، کون ہے دنیا کی طاقت جو اس کو واپس دے سکے؟ کتنے مریض فالج زدہ جاؤ ہاسپٹلوں کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پہلے ٹھیک ٹھاک تھے، پورا جسم ان کا ٹھیک کام کر رہا تھا. جب فالج کا اٹیک ہوا، پورا ایک حصہ کیا ہو گیا؟ شل ہو گیا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ ہلا سکتا ہے. جاؤ نا دنیا کی کسی طاقت کو بلاؤ اور اس کو آ کر دوبارہ کیا کرتے ہیں؟ وَقُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے، رزقکم، جو تمہیں دیا ہے. اس نے؟ اللہ نے دیا ہے. حلال طیباً پاکیزہ. حلال اور جو پاکیزہ اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس کو کھاؤ، جو چیزیں کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، جس اللہ کو اپنا خالق مانتے ہو، جس اللہ کو اپنا رازق مانتے ہو، جس اللہ کو اپنا مالک مانتے ہو. اس رب سے ڈرتے رہو، اس اللہ سے ڈرو، اور اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو. اللہ نے جو حلال قرار دیے نا وہ حلال ہیں، وہ کسی کے حرام قرار دینے سے حرام نہیں ہوں گی. اب آگے اللہ قسم کا حکم بیان کر رہے ہیں، قسم کا کفارہ بیان کر رہے ہیں.
قسم کی 3 قسمیں ہیں. کتنی تھی؟ یہ یاد کر رہے ہیں مسئلہ. یہ مسئلہ خاص طور پر قسم کی 3 قسمیں ہیں. یمین لغو، لغو جانتے ہیں؟ بیہودہ لغو بات، فضول بات، فضول. دوسری ہے یمین غموس، غموس، یمین غموس. اور تیسری ہے یمین منعقدہ. یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ. اس کا حکم، ان دونوں کا حکم پیچھے اللہ نے سورۃ بقرہ میں ذکر کر دیا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اور یہاں اب اس قسم کا حکم ہوگا یمین منعقدہ. اب یہ تینوں ہیں کیا؟ پہلے اس یمین لغو، ایک جس بندے کی عادت یہ ہوتی ہے ہر بات پر قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لا واللہ، لا واللہ، لا واللہ، لا واللہ. عربی میں لا واللہ، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، نہیں اللہ. اور ایک ویسے پنجابی میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہر بات پر کیا ہے؟ یہ لغو، فضول. یا ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ خواجہ شہزاد خلیل صاحب فیصل آباد چلے گئے. مجھ سے سہیل بھائی نے پوچھا بھائی شہزاد صاحب آئے نہیں ہیں. میں نے کہا وہ فیصل آباد میں. ایک کہتے نہیں ہے تو میں ادھر دیکھیں. میں کہتا اللہ کی قسم وہ فیصل آباد چلے گئے. میں نے تو قسم اٹھائی ہے. کس بنیاد پر قسم اٹھائی؟ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فیصل آباد چلے گئے ہیں، حالانکہ وہ گئے نہیں تھے. اب میں نے یہاں پر قسم جو اٹھائی ہے وہ قصداً جھوٹی قسم نہیں اٹھائی، ارادتاً جھوٹی قسم نہیں اٹھائی. میں نے اپنے علم کے مطابق جس طرح مجھے علم پہنچا تھا، جس طرح مجھے خبر پہنچی تھی، میں نے اس کے مطابق قسم اٹھائی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یہ یمین لغو ہے، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ آ گئی؟ یہ یمین لغو ہے. ایک ہے یمین غموس، یہ دوسری قسم. غموس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا، پتہ ہے، اور آپ اس کے برعکس قسم اٹھاتے ہیں. ماضی کے کسی کام پر، ماضی گزشتہ زمانے کے، ہاں جی گزشتہ، ابھی رمضان بھائی گزشتہ کسی کام پر جو ہوا تھا، باجوہ صاحب جو کیا ہوا تھا؟ ہوا تھا. اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ نہیں ہوا. پتہ ہے آپ کو کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہوا ہے. ماضی کے کسی کام پر جو ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، اور آپ اس کے برعکس قسم اٹھاتے ہیں. یہ ہے یمین غموس، اور اس کا دنیا کے اندر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، آخرت میں اس پر عذاب ہے. دنیا میں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کا کیا ہے؟ آخرت میں اس پر عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے. گناہ ہے. اللہ کے نام کی قسم، اللہ کے نام کی بے حرمت، جان بوجھ کر پتہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوا اور یہ کہتا ہے کہ ہوا ہے، یا پتہ ہے کہ یہ کام ہو گیا اور یہ کہتا ہے نہیں ہوا. ماضی کی طرف دو ہو گئی. تیسری یہ ہے آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھاتا ہے. اللہ کی قسم میں تجھ سے تیرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا. گاگے گی یہ کس ٹینس میں آتا ہے؟ فیوچر، مستقبل میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لے، اس قسم کو کہتے ہیں یمین منعقدہ. ان دونوں پر مؤاخذہ دنیا میں نہیں ہے، اس کا آخرت پر مؤاخذہ ہے. اور یہ جو یمین منعقدہ ہے نا، اس کا مؤاخذہ دنیا کے اندر ہے. اب اس قسم کو یا تو پورا توڑ جاؤ، قسم اٹھائی ہے نا اس کو توڑنا نہیں، یا اگر توڑنی مجبوری بن گئی ہے کہ ضروری ہے تو اس کو گزارا نہیں ہے تو پھر کفارہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ذرا لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مؤاخذہ کرتا تمہارا اللہ، باللغو، حضور قسم کے بروبر گزر گئے.
باللغو فی ایمانکم، تمہاری بیکار قسموں پر، ولکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے، بما، ان قسموں پر، عقدتم الایمان، جن کو تم نے پختہ باندھ لی ہے، وہ قسمیں جن کو تم نے پختہ مضبوط اس کے اوپر گرہ ڈال دی. عقد کہتے ہیں گرہ ڈالنا، گرہ مضبوط ہوتی ہے، سمجھ آتی نا. عقدتم الایمان فکفارتہ، اب اس کا کفارہ کیا ہے جی؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. پہلا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو. جاگ رہے ہو نا، یہ بڑا عام مسئلہ ہے، بہت سارے چونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل تو بہت زیادہ چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے، 10 مسکینوں کو، اور وہ 10 مسکین بھی کون کیسے، کھانا کیسا؟ من اوسط ما تطعمون اہلکم، وہ درمیانہ کھانا جو اپنے گھر والوں کو آپ کھلاتے رہتے ہیں. عام طور پر روٹین کے مطابق جو گھر میں پکتا ہے نا وہی کھلانا ہے. کتنے مسکینوں کو؟ 10 اکٹھے کھلا دیں، آپ کی مرضی ہے، یا ایک مسکین کو 10 دن کا کھانا جو ہے نا وہ آپ کا کہہ دیجیے آپ نے کھانا صبح شام میرے پاس کا 2 ٹائم کا کھانا ہے. اور اگر اکٹھا دینا ہے ویسے نقد تو 2.25 سیر گندم ٹکرانے کے برابر. کتنے؟ 2.25 سیر گندم یا 3.5 کلو جو ڈبل ہوتی ہے وہ دے دو، ایک کھانا ہے. او کس وقت ہم، یا ان کو کپڑا پہنا دو. کیا دے دو؟ 10 مسکینوں کو کپڑے دے دو، شلوار قمیص، کیا شلوار، ایک سوٹ دے دو 10 مسکینوں کو. او تحریر رقبۃ، یا کیا کرنا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے. یا کیا ہے؟ غلام آزاد. 3 چیزوں میں سے کوئی بھی مالی صورت میں دے سکتے ہو، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، غلام آزاد کرنا. غلام کتنے آزاد کرنے ہیں؟ 1. کھانا کتنے مسکینوں کو کھلانا ہے؟ 10. کیسا کھانا؟ جو روٹین کے مطابق ہے، روز مرہ جو آپ کے روٹین کے مطابق جو کھانا گھر میں پکتا ہے نا وہی، صبح شام کا 2 ٹائم کا کھانا. یا کپڑے بھی کتنے؟ 2 کپڑے، یعنی کہ پورا سوٹ، سمجھ پورا سوٹ. فمن لم یجد، جس آدمی کو یہ مالی کفارہ دینے کی طاقت نہیں ہے، جو آدمی مال نہیں پاتا، فصیام 3 ایام، تو وہ کیا کرے گا؟ 3 دن روزہ رکھے گا، لیکن 3 دن لگاتار روزہ رکھے گا. اس آیت میں یہاں پر نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اور قرات میں 3 ایام متوالیات کا لفظ آیا ہوا ہے. لگاتار 3 روزے لگاتار، یعنی ایک دن رکھا جائے گا چھٹی پہ، اگلے دن رکھا چھٹی نہیں، لگاتار 3 روزے رکھے. یہ ہے کہ قسم کا کفارہ. کون سی قسم کا کفارہ بھائی؟ کون سی قسم؟ یمین منعقدہ. یمین منعقدہ، یمین لغو کا کفارہ نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. جان بوجھ کر اس کے نہیں قسم اٹھائی. یمین غموس کے اوپر گناہ ہے، توبہ استغفار کر لے دنیا میں، اللہ معاف کر دے. توبہ کر لے سچے دل سے، توبہ. اللہ کے نام کی بھی حرمتی کی ہے نا، تو اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر دے. بندوں کا حق اس پہ ضائع نہیں. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا. اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اس کے 2 مطلب ہیں. قسموں کی حفاظت کا مطلب ہے کہ قسم اٹھا لیے نا، اب اس کو توڑنا نہیں ہے. یا یہ ہے کہ سرے سے قسمیں اٹھائی نہیں ہے، سرے سے قسم ہی نہ اٹھاؤ. سرے سے، جس طرح اللہ نے سرے سے حلال جانور کو اپنے اوپر حرام قرار دینے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. اسی طرح سرے سے قسم ہی نہ اٹھاؤ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنے احکام، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا احسان مان لو، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ.